حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنہ، یعنی جنت واجب ہو گئی اس شخص پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح پڑھے، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، یعنی تہجد کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کہ رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے تب تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، اب چاہے بندہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ، یعنی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی زیادہ فرشتوں سے رحمت کی دعائیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔